ارے میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا، جتنے بھی مرزا انجینئر کے فالورز ہیں، بھائی دیکھیے آپ نے بھی مرنا ہے، بالکل بھی آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے آپ پکڑ میں آ جائیں۔ آپ نے کاروبار کرنا ہے نا، آپ کتنے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، لیکن مجھے دیانتداری سے بتائیے، صرف آپ گھر جائیے، ذرا دل میں جھانک کر ضرور دیکھیے گا کہ آپ نے مرزا انجینئر کو سنا، جو مرزا انجینئر نے سوال کھڑے کیے ہیں اس کی تسلی کے لیے، اس کے جواب کے لیے کیا آپ نے کوشش کی کسی عالم دین سے، وہ بھی مستند، جو مرزا کو جاننے والا ہو، کہ بھئی مجھے بتائیے کہ یہ مرزا انجینئر صاحب بات کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں درست؟ کبھی آپ نے یہ تکلیف کی ہے؟ نہیں کی، تو پھر اس میں قصور آپ کا ہے۔ تو بھائی جو اسلام کا سلسلہ ہے، جو صوفیاء کا سلسلہ ہے، یہ الحمدللہ دین اولیاء کرام ہی لے کر آئے ہیں، صوفیاء کرام ہی لے کر آئے ہیں، وگرنہ مرزا انجینئر سے مجھے بتائیے، یہ تو اوپر سے دیکھ کر بھی کچھ سنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو تو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو یہ کہتا حدیث کا ترجمہ، اور بھائی تمہیں حدیث کا ترجمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ آج مرزا انجینئر جب سے اس نے تبلیغ کا سلسلہ، یہ 2 نمبر تبلیغ میں کہوں گا، جب سے اس نے یہ 2 نمبر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس سے پہلے مجھے بتائیے کیا لوگوں میں اتنی افراتفری تھی؟ کیا لوگوں کے ذہنوں میں اتنا انتشار تھا؟ تو یہ سلسلہ چلتا آیا ہے، دین کا ترجمے چلتے آئے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ چھاپا نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لوگ جو ہے وہ اس وقت اتنے بے وقوف نہیں تھے، کیونکہ پرانے لوگوں میں مرزا انجینئر کوئی نہیں تھا۔ آج جو ہے وہ مرزا انجینئر آ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں 2 ویڈیوز مختصر سے کلپ ہیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جن کا بالخصوص تعلق ہے اولیاء کرام کے حوالے سے، صوفیاء کے حوالے سے۔ اور آپ یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اولیاء کرام کے حوالے سے جتنی زبان درازی مرزا انجینئر نے کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے شاید کسی نے نہیں کی ہوگی، اب بھی نہیں کوئی کر رہا، اس کے بعد بھی شاید کوئی نہیں کرے گا۔ جتنی زبان درازی، جتنی بے باکی اور جیسا جارحانہ انداز مرزا انجینئر کا ہے، شاید کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ خود ساختہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بنا کر اور یہ قوم کو بے وقوف بنانے کی مکمل کوشش کرتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے، اور خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اولیاء کرام پر طنز کرنا، معاذ اللہ، یہ اس کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کچھ ایسا ہی دیکھیں گے، لیکن میں چاہوں گا بالخصوص مرزا انجینئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ خدا کے لیے کچھ ہوش ناخن ضرور لیں، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن آپ کا کوئی عذر نہ چلے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو بہانے ہیں نا تمہارے، یہ میرے پاس چلنے والے نہیں ہیں۔ اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات جو ہے وہ بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک ویڈیو کلپ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ یہ ذرا سب سے پہلے سن لیجئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے مرزا انجینئر نے کیا کہا، اس پر بات کرتے ہوئے پھر جو مین مرکزی جو کلپ ہے وہ اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ ایسا دوسرا کلپ ہوگا کہ شاید آپ سنیں گے، اور جنہوں نے مرزا انجینئر کی صرف بات سنی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ کہتے ہوں گے کہ ہاں جو اس نے کہا وہی ٹھیک ہے، کیونکہ یک طرفہ بات سنی اس نے، تو جج بھی ہوتا ہے وہ یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کرتا، تو بھائی یہ تو دین کا معاملہ ہے، آپ یک طرفہ سن کر اس بندے کے پیچھے لگ کے کبھی بھی ایمان نہ لے کے آئیے گا جب تک آپ دونوں طرف کی بات مکمل نہ سن سکے۔ یہاں پر رک کر میں صرف ایک بات کہہ کے ویڈیو چلاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرزا انجینئر کا جو حقیقی رد علمی اعتبار سے کیا گیا ہے وہ ہم سنیں، تو وہ ہیں مفتی راشد محمود رضوی صاحب، آپ ان کو لازمی سنا کریں۔ آئیے جناب سب سے پہلے انجینئر صاحب کو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اسلام بابوں نے کلمہ پڑھایا ہے، وہ آپ نے بیچ میں بات بھی کی تھی، مجھے اچانک یاد آ گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، تو مفتی حنیف قریشی صاحب انہیں ولی اللہ مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے کیمرے میں آ کے کہا ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق۔ اچھا جی، اور آپ کو پتا ہے کہ بریلوی ذاکر نائک کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ذاکر نائک کا سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے، تو تمہارے صوفیاء کا کلمہ پڑھانا ان کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا؟ یہاں پر رک کر میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ہلکا ذہن اس بندے کا، ان کا خود سے ایک پرندہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ ایک بندہ وہ سینکڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، تو کس نے کہا کہ جناب یہ لازم اور ضروری ہے کہ اس کو ولی ماننا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ دعوت اسلامی کا ایک فرد ہے، ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، نوجوان ہیں، میری عمر کے بھی شاید نہیں ہوں گے، مجھ سے بھی ہلکی عمر کے ہوں گے، وہ کسی اور ملک میں ہے، فی الوقت ملک میرے ذہن میں نہیں ہے۔
انہوں نے باقاعدہ ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور یہ مولانا الیاس عطار قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ان کے سامنے اس چیز کا اظہار بھی ہوا، بلکہ الیاس عطار قادری صاحب نے ہی پوچھا تھا کہ بتائیں آپ نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کلمہ پڑھایا، تو انہوں نے اس وقت بتایا تھا 3000 سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ بعد میں پھر ایک ویڈیو آ گئی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ دکھایا گیا کہ اور کئی لوگوں جو ہے وہ انہوں نے کلمہ پڑھایا۔ ہمارے ایک مبلغ کی کارکردگی دیکھیں، ایک عثمان مدنی، ایک اسلامی بھائی نے 3000 غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ پوری دعوت اسلامی کو تو کوئی نہیں بیان کر سکتا، ایک اسلامی بھائی کی یہ پروگریس ہے، اس ایک نے 3000 کے قریب غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب مجھے بتائیے، وہ ماشاءاللہ نیک بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور عقائد و نظریات بھی الحمدللہ مسلمانوں والے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ مجھے بتائیے اب ان کو ہم ولی نہیں مان رہے، صرف نیک آدمی مان رہے ہیں، تو بھائی یہ آپ کو کسی نے بتا دیا کہ ایک بندہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ کلمہ پڑھائے تو ولی ماننا ضروری ہے؟ یعنی کہ یہ دیکھیں کتنا اس بندے نے خود سے جو ہے وہ بلنڈر چھوڑ دیا، ایک خود ہی ایک پتہ نہیں کیا پرندہ سا انہوں نے بنا لیا، خیالی پلاؤ بنا کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اب کھاتے پھرو جناب۔ تو یہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، اس قسم کی یہ باتیں مرزا انجینئر صاحب چھوڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھ کر کلمے کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ اس کا مرزا انجینئر صاحب نے پہلے کہہ دیا کہ جناب ان کے عقائد و نظریات درست نہیں ہیں، یعنی کہ یہ بندہ خود کہہ بھی رہا ہے، تو جس بندے کے عقائد و نظریات درست ہے نہیں، چاہے وہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو، ذاکر نائک تو بڑی دور کی بات ہے، جس بندے کے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں وہ بندہ گمراہ ہوگا، یا کہیں جا کر جو ہے وہ اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگے گا۔ اب جیسے اس کے عقائد و نظریات ہوں گے اس حساب سے جو ہے وہ علماء فتویٰ دیں گے۔ لیکن انجینئر صاحب کی آپ یہاں پر دیکھیے کتنی مت ماری ہوئی ہے، بات کوئی ہے، اس کو کیا رنگ دے کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور جو ہے میں ویڈیو بیان جو ہے اس کا رکھنے جا رہا ہوں، جو بالخصوص اس بندے نے اولیاء اکرام کے حوالے سے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ دیکھیں کہ کتنی اس کی جارحانہ گفتگو لگا لیں اور کیسا اس کا بدتمیزانہ انداز ہے۔ سوال آپ ذرا دیکھ لیں، پھر ہم اس پر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، لیکن گزارش کروں گا کہ بات آپ نے ذرا مکمل اور ٹھنڈے دل کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنی اور سننی ہے۔ ائمہ محدثین کو صوفیاء کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ بڑا ظلم ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے تو کچھ نہیں دیا۔ 1000 سال میں کس صوفی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں کی زبان فارسی تھی، 1000 سال پہلے یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں، انہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ امت تو عربی سیکھتی نہیں ہے، ہم قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیں۔ انہیں ڈر تھا کہ قرآن پڑھا پھر ہمارے ہاتھوں سے گئے۔ خود کتابیں فارسی میں لکھتے رہے ہیں۔ علی اجویری صاحب نے کشف معجوب عربی میں کیوں نہیں لکھی، فارسی میں لکھی؟ کیوں؟ ان کی آڈینس فارسی تھی، کتابیں اپنی فارسی میں لکھتے رہے اور قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، اس کو عربی میں رہنے دیا تاکہ مردے بخشواتے رہے۔ بخاری مسلم کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا۔ صحیح۔ بخاری کا پہلا ترجمہ 100 سال پہلے ہوا ہے 1920 میں، آج 2024 ہے 14 جنوری۔ قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے، جنہیں فوت ہوئے بمشکل 1176 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں، آج 1445 ہجری چل رہا ہے، 300 سال بھی نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ ہی کسی نے نہیں کیا۔ یہ اب کہہ رہے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے کیا، اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی بندہ بھی نہیں تھا کہ جو ترجمہ کرتا۔ پھر کیا دین کی خدمت کی؟ یار نہ تم نے حدیث کا ترجمہ کیا، نہ تم نے قرآن کا ترجمہ کیا، پھر خدمت کون سی دین کی؟ کہتے کلمہ پڑھایا، کلمہ تو ذاکر نائک نہیں پڑھایا۔ نہیں جی وہ عقیدے ٹھیک، تہاڈے بابے نے عقیدے ٹھیک نہیں۔ یہاں پر ناظرین میں بالخصوص آپ کی توجہ چاہوں گا، اور یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ جو پیالہ ہے نا دل والا، اس کو ذرا سیدھا کر لیں، پھر کچھ آئے گا۔ مولا علی پاک سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کریم کی رحمت برس رہی ہو، ایک بندے نے پیالہ الٹا رکھا ہو، ایک بندے نے پیالہ سیدھا رکھا ہو، تو بھرے گا اس کا جس کا سیدھا ہوگا۔ الٹے والا بعد میں شور یا وہ ڈالتا رہے کہ نہیں 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 میرا پیالہ نہیں بھرا، تو بھائی تمہارا پیالہ ہی الٹا تھا، اس کو ذرا سیدھا کریں۔ اب دیکھیں مرزا انجینئر کی ذرا، اب میں یہاں پر کیا میں سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، اب سب سے پہلے اس کے بعد مرزا انجینئر کا کہنا جی قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، چلے لگا لے کم و بیش 300 سال پہلے، یعنی کہ 3 صدیاں پیچھے چلے جائیں، قرآن کا پہلا ترجمہ کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں کیا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایمان سے خالی تھے؟ بزرگوں کے علاوہ بھی جتنے بھی قوم ہیں، جتنے بھی لوگ تھے، کیا ان تک قرآن کے احکامات نہیں پہنچے؟
اگر یہ کہتا ہے کہ ہاں لوگوں نے قرآن پر عمل کیا، نمازیں پڑھنے والے تھے، روزے رکھنے والے تھے، حج، زکوٰۃ، خیرات، یہ وہ سارا کچھ کرنے والے تھے، یہ 300 سال کے پیچھے کی میں بات کر رہا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ جب ان تک قرآن کا ترجمہ ہی نہیں گیا تو انہوں نے یہ سارا اسلام پہ کیسے عمل کر لیا؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپ تھوڑا سا ذرا، میں بڑا محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ جذبات میں نہ آئے، آپ بالکل آسانی کے ساتھ بات سمجھ لیں۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، 300 سال تک یہ عرصہ نکال دیں، اس سے پہلے جتنا بھی یہ دورانیہ گزرا کسی نے ترجمہ نہیں کیا۔ انجینئر صاحب کا بقول کہ قرآن کا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وہ ان کو گزرے ہوئے تقریباً، انہوں نے کہا تھا 300 سال بھی نہیں ہوئے، میں کہتا ہوں 300 سال لگا لیں، آپ 350 سال لگا لیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، چاہے وہ نیک تھے یا نہیں نیک تھے، یا وہ ولی تھے یا غیر ولی تھے، جو بھی تھے، مجھے بتائیے ان پر کیا حکم لگے گا؟ وہ اسلام پر جو ہے وہ زندگی انہوں نے گزاری یا نہیں گزاری؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، اسلام پہ عمل بھی کیا، تو سوال یہ ہے بھئی قرآن کا ترجمہ تو کسی نے نہیں کیا، ان کو کیسے پتا قرآن نے یہ بیان کیا، قرآن نے یہ بیان کیا؟ ایک دوسرے نمبر پر فرض کیجیے اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں وہ ایسے ہی سارے مر گئے، تو پھر شاہ ولی اللہ کو چھوڑیے، اولیاء کرام کو چھوڑیے، پھر تو یہ معاذ اللہ اعتراض ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا جو لوگوں تک پہنچ نہیں سکتا۔ یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے، اصحاب رسول نے اور اہل بیت رسول نے تو ٹکڑے کروا دیے اس دین کے لیے، لیکن یہ کیسا دین ہے کہ جو ان تک تو تھا، اصحاب رسول تک تھا، اہل بیت رسول تک تھا، لیکن ان کے بعد جناب دین کا پیغام پہنچانے والا ہی کوئی نہیں ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتا قرآن نے کیا کہا۔ ایک بندہ اندھا ہے، مجھے بتائیے قبر میں اس سے پوچھا جائے گا یا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا تم نے بد نگاہی کیوں کی؟ بھئی اس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں، وہ کیا جواب دے گا؟ ایک بندہ جو ہے وہ گونگا تھا، اس سے کوئی بھی پوچھا جائے گا تم نے کسی کی دل آزاری کیوں کی، تم نے جھوٹ کیوں بولا، تم نے اس سے گانے کیوں گائے؟ بھئی وہ ان کا گونگا ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا، اس سے سوال ہی نہیں ہے۔ اب یہ جتنے بھی لوگ مر گئے ہیں، مجھے بتائیے ان سے کو پوچھا جائے گا بتائیے قبر میں جو سوال ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا بتائیے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو وہ تو کہیں گے ہم تک تو قرآن کا ترجمہ نہیں آیا۔ تو ماننا پڑے گا، یعنی کہ یہ انسانی عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرے گی، تو ماننا پڑے گا کہ بھئی قرآن پاک کی تعلیم لوگوں تک گئی ہے، لوگوں نے عمل کیا ہے، وگرنہ ایسے تو سارا اسلام جو ہے وہ معاذ اللہ بدنام ہو جائے گا کہ صدیاں گزر گئیں یار اسلام کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ صوفیہ کو تم اچھا سمجھنے والے نہیں ہیں، اچھا صوفیہ تو اچھے نہیں ہیں، تو جو نہیں صوفیہ تھے، جو اللہ کے ولی نہیں تھے، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آئیں گے، کسی گنتی میں نہیں آئیں گے۔ ایک دوسرے نمبر پر مرزا انجینئر کا کہنا یہ ہے کہ بخاری کا جو پہلا ترجمہ وہ بھی 100 سال پہلے ہوا، ان کو 1920 میں ترجمہ ہوا۔ اب مجھے بتائیے اس سے پہلے کیا حدیثیں نہیں پہنچتی رہیں لوگوں کو، اس کا کوئی پتہ نہیں رہا۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کتنے بڑے یہ بندہ بلنڈر مار رہا ہے۔ اب اصل میں یہاں پر بات بتاتا ہوں، اور ایسی بات انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو سادہ بندے جتنے بھی ہیں نا ان کو ہماری بات سمجھ آئے، ایگری ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ بات یہ ہے کہ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام سے دین چلتا آیا، صحابہ رسول، اہل بیت رسول سے چلتا آیا، جب اس کی ضرورت پڑی ہے، ہمارے اولیاء کرام نے یہی قرآن و حدیث کے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ جو کتابیں آ رہی ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ اگر صرف قرآن کا فرض کرے ترجمہ ہو جاتا، صرف میں یہاں پر رک کر کہنے رہا ہوں، صرف قرآن کا ترجمہ ہو جاتا، تو مجھے بتائیے یہ نماز کے جو ضروری مسائل ہیں یہ قرآن میں ہیں، نماز کے جو ضروری مسائل ہیں یہ قرآن میں ہیں، عشر کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، کاروبار کے لحاظ سے کتنے وسیع مسائل ہیں۔ اس لحاظ سے مجھے بتائیے یہ جتنے بھی مسائل ہیں، جیسے کہ وہ ایک ویڈیو مجھے یاد آ رہی ہے، مرزا انجینئر نے کہا تھا کہ یہ جو زرافہ ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، آج تک کسی نے بیان نہیں کیا، حالانکہ وہ مفتی راشد صاحب نے اچھا خاصا کیل ٹھوکا اس کے تابوت میں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگوں نے لکھے، انہوں نے کتابوں کے حوالے بعد میں دکھائے بھی ہیں۔ یعنی کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لو کتنے بلنڈر چھوڑنے میں یہ بندہ ماہر ہے اور خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ اس قسم کے جو مسائل ہیں، صرف قرآن کا ترجمہ کافی تھا، باقی مسائل کافی نہیں تھے۔ جس چیز کی ضرورت پیش آتی تھی ہمارے بزرگ وہ مسائل لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، ان میں قرآن کے مسائل بھی آ جاتے تھے، حدیث کے مسائل بھی آ جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلا وقت گزرا ہے نا وہ آج کے اس وقت سے بہت بہتر تھا، لوگوں میں دین حاصل کرنے کے جذبات ہوتے تھے۔ کتنے بزرگ ہیں جنہوں نے جنگلوں میں گئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، مدرسوں میں پڑھتے تھے۔ مجھے بتائیے یہ جو اس وقت بہت بڑے مبلغ بن کے بیٹھے ہوئے انجینئر صاحب، یہ تو خود کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، اگرچہ ویسے ہی یہ فارغ ہے، یہ بندہ خود کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا حال ہوگا، جو پیچھے والے لوگ گزر گئے ہیں
ان میں یہ ذوق اور شوق ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ دین حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی دور سفر کیا کرتے تھے، سال ہر سال وہ گھر سے باہر رہتے تھے، مدارس میں رہتے تھے، وہاں پر دین پڑھتے تھے، بعد میں دین پڑھ کے وہ آگے پڑھانے والے ہوتے تھے۔ کیا صرف اور صرف قرآن کا ترجمہ ہی دین کے لیے کافی ہے؟ باقی مسائل کہاں جانے؟ کروڑوں اربوں خربوں مسائل ہیں، مجھے بتائیے وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ قرآن اور حدیث اخذ کر کے۔ تو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سرکار کے دل پر نازل ہونے والا یہ قرآن کریم اور یہ پیارا اسلام جو ہے یہ لا وارثوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کریم نے نازل کیا ہے۔ ترجمے ہوتے ہیں، صرف یہ ہے کہ چھاپا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جب اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ایسا کام نہیں ہوا۔ جب ضرورت محسوس ہو گئی کہ اب اس کی ضرورت ہے تو قرآن کے ترجمے بھی آ گئے، احادیث کے ترجمے بھی آ گئے۔ اسی طرح داتا علی وجوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دین کی خدمت تو کی ہے، مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کیا دین کی خدمت، یعنی کہ ان کے نزدیک صرف یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہو جاتا، حدیث کا ترجمہ ہو جاتا۔ بھائی تم تک دی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب 300 سال پہلے انہوں نے ترجمہ کیا۔ بھائی اس سے پہلے لوگوں کو ترجمہ نہیں سے پتہ تھا، انہوں نے ترجمہ کیا تو مجھے بتائیے ان کو کیسے پتہ چلا؟ شاہ ولی اللہ محدث، ان کے بھی تو کوئی استاد ہوں گے نا۔ تو یہ سلسلہ چلتا آیا ہے، دین کا ترجمے چلتے آئے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ چھاپا نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لوگ جو ہے وہ اس وقت اتنے بے وقوف نہیں تھے، کیونکہ پرانے لوگوں میں مرزا انجینئر کوئی نہیں تھا۔ آج جو ہے وہ مرزا انجینئر آ چکا ہے، اس لیے اب دیکھیے نا مرزا، آپ دیانتداری سے دیکھیے، چاہے وہ مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے یا نہیں بھی اسٹوڈنٹ، ذرا غور سے دیکھیے گا کہ آج مرزا انجینئر جب سے اس نے تبلیغ کا سلسلہ، یہ 2 نمبر تبلیغ میں کہوں گا، جب سے اس نے یہ 2 نمبر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس سے پہلے مجھے بتائیے کیا لوگوں میں اتنی افراتفری تھی؟ کیا لوگوں کے ذہنوں میں اتنا انتشار تھا؟ لوگ جو ہے وہ دین سے اتنے بیزار تھے؟ نہیں تھے، پھر بھی لوگ، لیکن جب سے اس کو سننا شروع کر دیا وہ لوگ بیزار ہو گئے دین سے جو پہلے ہی علماء کے پاس بیٹھنے والے نہیں تھے۔ اور جو علماء کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ اللہ کا شکر آج بھی علماء کے پاس بیٹھنے والے ہیں۔ تو بھائی جو اسلام کا سلسلہ ہے، جو صوفیہ کا سلسلہ ہے، یہ الحمدللہ دین اولیاء کرام ہی لے کر آئے ہیں، صوفیہ کرام ہی لے کر آئے ہیں، وگرنہ مرزا انجینئر سے مجھے بتائیے یہ تو اوپر سے دیکھ کر بھی کچھ سنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو تو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو یہ کہتا حدیث کا ترجمہ، اور بھائی تمہیں حدیث کا ترجمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، تمہیں حدیث کا ترجمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کے لیے بھی پروف ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ارے میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا، جتنے بھی مرزا انجینئر کے فالورز ہیں، بھائی دیکھیے آپ نے بھی مرنا ہے، بالکل بھی آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے آپ پکڑ میں آ جائیں۔ آپ نے کاروبار کرنا ہے نا، آپ کتنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، لیکن مجھے دیانتداری سے بتائیے، صرف آپ گھر جائیے، ذرا دل میں جھانک کر ضرور دیکھیے گا کہ آپ نے مرزا انجینئر کو سنا، جو مرزا انجینئر نے سوال کھڑے کیے ہیں اس کی تسلی کے لیے، اس کے جواب کے لیے کیا آپ نے کوشش کی کسی عالم دین سے، وہ بھی مستند، جو مرزا کو جاننے والا ہو، کہ بھئی مجھے بتائیے کہ یہ مرزا انجینئر صاحب بات کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں درست؟ کبھی آپ نے یہ تکلیف کی ہے؟ نہیں کی، تو پھر اس میں قصور آپ کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، انجینئر صاحب کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔